ساری زندگی ہم نے دنیا دیکھی، دنیا کی باتیں سنی، لوگ دیکھے، لوگوں کی باتیں سنی۔ آج اللہ اور اللہ کے نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ حدود حرم ہے، ہر بات پہ بنتا ہے سبحان اللہ۔ اور آج ہم سب نے ایسے بیٹھنا جیسے پیارے نبی کے میلاد میں بیٹھنا۔ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا، آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ گیا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے مہمانوں کے لیے حدود حرم میں گفٹ رکھی۔ اسی حدود حرم میں آپ نے ایک نماز ادا کی، 1,00,000 نماز کا ثواب عطا۔ ہم اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں جتنے بڑے مرضی علماء، مفتی، عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیں، ایک نماز ایک ہی نماز کے برابر ہے۔ بے شک حدود حرم کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ بے شک تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مکہ اور مدینہ دیکھنا۔ آج اللہ پاک نے ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے محلے داروں میں ہمیں چن کے یہاں پہ بھیجا ہے۔ ساری زندگی ہم نے اللہ کے آگے دعائیں کی، روئیں کہ اے پیارے اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، ہمیں پیارے نبی کا روزہ دکھا دے، اور آج اللہ پاک نے یہ موقع ہمیں دیا۔ تو آج کسی نے بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ بات میں بنے گا سبحان اللہ۔ تو اونچی آواز میں ذرا سا بھی مل کے کہتے سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نہ تلاش کر اس کو بتوں میں، یہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ 17 سے 18 مقامات کی زیارت کرنی ہے۔ ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے، اس زیارت کا نام ہے جبل سور۔ جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو، سور ایک بیل کی طرح دکھنے میں ایک بیل کی طرح نظر آتا۔ اسی مکہ کی پاک سرزمین پہ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر ہوتا، فقط اللہ کی پہچان۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا، تو مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن تھے۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ، اگر میں آپ کو حکم دوں کہ یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے اور وہ ابھی ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ کفار مکہ کہنے لگے کہ ہم آپ اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں فرماتے، لیکن ہم آپ کی جو اسلام کی دعوت ہے اس کو قبول نہیں کریں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اسی مکہ کی پاک سرزمین پہ 3 فیصلے سبھی قبیلوں نے ایک ساتھ اکٹھا ہو کے کیے، جس میں سب سے بڑا سردار تھا ابو جہل۔ ابو جہل اور ابو لہب نے سبھی قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سب سے پہلا فیصلہ کیا کیا کہ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو اس شہر سے نکال دیں۔ جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو چند قبیلوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو اس شہر سے نکالیں گے، یہ جس شہر میں جائیں گے اس شہر میں جا کے اسلام کی دعوت کو عام کر دیں گے۔ دوسرا فیصلہ کیا ہوا کہ آج پھر ان کو توبہ نعوذ باللہ ہم قید کر لیں۔ یہ فیصلہ کیا۔ پھر چند قبیلوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو قید کریں گے، یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ اس بات کو مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، جو فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے، اسی لیے کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا۔ یہ میری سیٹ ہے بنی ہوئی، آج 4 گھنٹے کی سپیک ادھر کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی، اگر آپ کی توجہ دنیاوی باتوں کی طرف ہوئی، ان درختوں کی طرف ہوئی، ان سڑکوں کی طرف ہوئی، پھر میں نے بیٹھ جانا۔ تیسرا اور آخری فیصلہ کیا ہوا؟ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ تیسرا فیصلہ یہ ہوا کہ آج کی رات ان کو قتل کر دیتے، ان کو شہید کر دیتے۔ یہ کس کے بارے فیصلہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے، جو اللہ کا آخری نبی ہے۔ آج الحمدللہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कफारे मक्का ने इस जमीन पे फैसला किया, अल्लाह पाक ने अर्श मोहल्ला पे कर लिया। अल्लाह पाक ने हुक्म क्या दिया, क्या प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आज की रात मक्का को छोड़ के मदीना को हिजरत कर लें। हमारे प्यारे नबी मक्का छोड़ने से पहले खाना काबा का दीदार करने के लिए खाना काबा में तशरीफ लाते। तो जब अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया, आपके पास हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐ अली, आज तूने मेरे बिस्तर पे सोना, सुबह उठ के ये जो मैंने मक्का के लोगों की अमानतें, लोगों की चीजें पकड़ी हुई हैं, उन लोगों की जिन लोगों ने 3 फैसले आपके लिए कर लिए, अल्लाह के नबी है ना, फिर भी उनकी अमानतों और उनकी चीजों की उनको परवाह है। क्या अली, आज तूने मेरे बिस्तर पे सोना है, सुबह उठ के ये जो मैंने मक्का के लोगों की अमानतें, लोगों की चीजें पकड़ी हुई हैं, ये सुबह आपने वापस करके मेरे पीछे मदीना चले आओ। हजरत अली जैसे ही सुबह सो के उठे, उन्होंने मक्का के लोगों से क्या फरमाया, क्या मक्का के लोगों, मैं अली सारी जिंदगी इतने सुकून से सोया ही नहीं जितना आज नबी पाक के बिस्तर पे सोया। मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। ऐ मक्का के लोगों, आज मुझे यकीन था कि आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि आज अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया था कि ऐ अली सुबह उठ के। तो इसका मतलब ये है कि सुबह मैंने उठना ही था। तो जो अल्लाह के नबी आपकी अमानतें, आपकी चीजें मुझे पकड़ा के गए हैं, वो जिसकी है वो ले लो। मक्का के लोग काफिर थे, शैतान थे, वो कहने लगे कि ऐ अली, आपको क्या पता कि अल्लाह के नबी हमारी अमानतें, हमारी चीजें कौन कौन सी आपको पकड़ा के ले। हजरत अली को गुस्सा आ जाता है और वो जलाल में आके क्या फरमाते हैं, क्या कफारे मक्का अली को मत आजमाओ। अगर तुम अली को आजमाओगे, तुम्हारी अमानतें, तुम्हारी चीजें अल्लाह के हुक्म से खुद मुंह से बोल बोल के कहना शुरू हो जाएगी, मैं इसकी हूं, मैं इसकी हूं, मैं इसकी हूं, मैं इसकी। कफारे मक्का कहने लगे, क्या है प्यारे अली, हमें कलमा पढ़ा दे, हमने मुसलमान। दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी मक्का छोड़ने से पहले खाना काबा का दीदार करने के लिए खाना काबा में तशरीफ लाते हैं और खाना काबा के सामने खड़े होकर क्या फरमाते हैं, क्या किबला, मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ता अगर यहाँ के लोग मुझे तंग न करें। हमारे प्यारे नबी जैसे ही खाना काबा का दीदार करने के बाद खाना काबा से बाहर तशरीफ लाते हैं, तो मक्का के बड़े बड़े कफार बड़ी बड़ी तलवारें लेके तौबा नौज बेला हमारे प्यारे नबी को घेरे में खड़े होते हैं। हमारे प्यारे नबी अल्लाह के हुक्म से जमीन से मट्टी को उठाते और अपनी हथेली में